بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج آپ سے 2-3 خبریں شیئر کرتے ہیں اور ان خبروں کا تعلق داخلی سیاست سے ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں. البتہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف فیملی کے لیے بہت ہی بری خبریں ہیں اور پھر تھوڑی سی اچھی خبریں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی زرداری اینڈ بھٹو فیملی کے لیے، کیونکہ چیزیں کچھ اس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ایسی ہو رہی ہے کہ شریف فیملی مزید کیا کہنا چاہیے مصیبتوں کا شکار ہونے والی ہے. شریف فیملی مولانا مصیبتوں کا شکار ہونے والے ہیں اور پی ایم ایل این کے جو بہت ہی زیادہ وہ ایک خاص نیریٹو لے کے چل رہے تھے نواز شریف اور ان کے ہواری، وہ بھی ان کے بھی مشکل دن آ چکے ہیں بلکہ مزید آنے والے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کچھ بھی پی ڈی ایم مسلم لیگ نواز خاص طور پہ نواز شریف صاحب جو لندن میں کر رہے تھے ملاقاتیں کر کے ڈپلومیٹس کے ساتھ، اور اس میں مغربی سفارتکار بھی تھے اور بڑی طاقتوں کے سفارتکار بھی تھے اور کچھ بردر ملکوں کے بھی سفارتکار تھے، تو ان سے مل کے کوئی کھچڑی وچڑی پک رہی تھی اور ان سب کا انحصار کس بات پہ تھا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہار گئے. اس کے بعد اگلا ان کا تھا جناب جو بائیڈن ڈیموکریٹس پہ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہارنے کا بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوا اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے آنا تھا. اب اس کے لیے یہ ان کا پلان تھا کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن آئیں گے، ڈیموکریٹس کے الیکشن میں بھی انویسٹمنٹ کی تھی اور اس میں بھی اب ادھر سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی کافی مایوس کن ہیں ان کے لیے، شریف فیملی کے لیے. نمبر 1 شاہد خاقان عباسی صاحب گئے ہوئے ہیں لندن. وہ امریکہ گئے تھے، امریکہ سے لندن آ گئے. لندن میں آ کے ان کی ملاقات ہوئی اسحاق ڈار صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، اور وہاں بیٹھ کے جو ان کی گفتگو تھی وہ گفتگو یہ ہے اور انٹرویو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے آئیں گے اسی طریقے سے جائیں گے. حامد میر صاحب نے ان سے پوچھا بھی کہ جناب ذرا آپ درنا ورنا دیں، ذرا ہمت کریں، آپ جائیں گے جا کے بیٹھ جائیں گے عوامی دباؤ، تو آپ کا مطلب ہے کہ عوامی دباؤ سے جائیں گے؟ اس نے کہا نہیں، الیکشن سے آئیں گے، الیکشن سے ہی جائیں گے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب امریکہ سے واپسی، شاہد خاقان عباسی صاحب چونکہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور ان کے بھی کچھ تانے بانے ملتے ہیں ادھر، اور ان تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان ابھی تک نہیں جا رہے اور اب آئندہ انتخابات کا انتظار کریں. وہ جب بھی ہوں گے، انتخابات کے نتیجے میں ہی کوئی تبدیلی آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ دھرنا، لانگ مارچ اور استعفے، دھمکیاں، یہ سب کچھ اب آؤٹ آف کویسچن ہے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کو بلاوا آ گیا ہے بلاول بھٹو کو. وہ آ گیا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے. پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب، اس میں بلاول بھٹو زرداری اور جناب آصف زرداری، ان دونوں کو انویٹیشن ہے. کیوں انویٹیشن ہے؟ جو بائیڈن کے ساتھ، ڈیموکریٹس کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ کچھ پرسنل ریلیشنز بھی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں جب نائب صدر تھے 2 دفعہ پاکستان کا وزٹ کیا اور دونوں دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کو پاکستان کا سول اعزاز بھی دیا اور اس لیے ان کے ساتھ پہلے سے معاملات فٹ ہیں. اور اب پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسی ذاتی تعلق کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انوائٹ کیا ہے، زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. اب یہ جا رہے ہیں اور 18 تاریخ کو جائیں گے اور آنے والے دن کہا جا سکتا ہے کہ جناب آسانیاں پیدا ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. اس کی وجہ ہے کہ 2 اور 2 4 کی طرح بھی اگر بات کی جائے تو پاکستان، ریاست پاکستان یا پاکستان کا سسٹم ابھی تک اتنا تگڑا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پریشر برداشت کر سکے اور اکراس دا بورڈ ہر کسی کو نہ نہیں کیا جا سکتا. تو آنے والے دن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے، پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی، وہ خبر آئی اور پھر سین سے غائب ہوگی. وہ تھی آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت بگڑ گئی
اور طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد وہ ہاسپٹل گئے، وہاں پہ ان کا چیک اپ کیا گیا، پھر کہا گیا کہ جناب اس میں کچھ ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا، زرداری صاحب واپس چلے گئے اپنے گھر اور آرام کر رہے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں مجھے لگتا یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہوگی، کیونکہ میڈیکل بورڈ بن چکا ہے آج عدالتی حکم پہ، اور آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت کو کمپیئر کیا جائے نواز شریف کی طبیعت کے ساتھ تو 100% اگر اس کو میرٹ پہ بھی چیک کیا جائے تو زرداری صاحب واقعتاً بیمار ہیں اور وہ فٹ نہیں ہیں، ہاسپٹلائز ہو چکے ہیں، ان کے مسائل ایسے ہیں، لہٰذا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جا چکا، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی بیرون ملک سدھار جائیں گے اور اس کے بعد مزید آرام کریں گے آئندہ انتخابات تک، اور اس وقت تک اپنے آپ کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں تگڑا کرے گی، اس کے بعد کچھ واشنگٹن میں بیٹھ کے لابنگ کرے گی، اور ان کے لائک مائنڈڈ، بلکہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی ڈیموکریٹس کے لائک مائنڈڈ اور جو بائیڈن کے ساتھ ایک پرسنل تعلق بھی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور آئندہ انتخابات تک پیپلز پارٹی اپنے آپ کو تگڑا کرے گی اور جوڑ توڑ کرے گی اور اپنے سابقہ اتحاد کو ملانے کی کوشش کرے گی۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، اس میں JUI ہے، اس میں ANP ہے اور BNP مینگل ہے، یعنی کہ ان سب کے ساتھ مل کے، اور MQM بھی واپس آ سکتی ہے اسی اتحاد میں۔ تو صورتحال یہ سین، اور دوسری جانب اب یہ شریف فیملی کے لیے از خود ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا اور ان تک انویٹیشن نہیں ہے، حالانکہ نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں اور شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، مریم صفدر صاحبہ رہا ہیں، تو ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو سین بن رہا ہے، اسے کسی کے حق میں اچھا ہے، کسی کے حق میں برا، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، یہ بھی تمام وزارتوں کو ٹاسک دے چکی ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، اور اپنا روڈ میپ تیار کر رہے ہیں، ٹاسک دے دیے گئے ہیں تمام وزارتوں کو، اہم وزارتوں کو، لہٰذا یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا 20 جنوری کے بعد۔ اور اگین PDM کی مس کیلکولیشن، نواز شریف صاحب کی مس کیلکولیشن میں کہوں گا، مولانا کی اور نواز شریف صاحب کی یہ مس کیلکولیشن ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ کہہ رہے تھے کہ پہلی بات انہوں نے فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئے، استعفے لینے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئے، اسمبلیاں توڑوانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئے، اور اب آخری سہارا تھا کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن آئیں گے، ڈیموکریٹس آئیں گے اور دنیا بدل جائے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہارنے کے بعد، تو لہٰذا وہ معاملات بھی اب کچھ نظر نہیں آ رہے۔ گو کہ نواز شریف صاحب نے بھی، نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ، ان سب نے بھی پریزیڈنٹ اوباما کا جو آخری سال تھا اس میں وزٹ کیا تھا انہوں نے بھی امریکہ کا، اور اتفاق سے میں نے کوریج کے لیے میں بھی واشنگٹن میں موجود تھا۔ اس میں مریم صفدر صاحبہ جو مشل اوباما کے ساتھ ایک تقریب میں واقعتاً ان کے وہ آنسو انہوں نے بہائے تھے اور یہ کہا تھا کہ جناب ہم ملٹری گورنمنٹ کے بہت ہی زخم خوردہ ہیں اور ہمیں فوجی حکمران پرویز مشرف نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، وہ سارے ظلم و ستم گنوانے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہاں سے کچھ پیسے بھی ملے تھے ایک ایجوکیشن کے نام پہ، وہ کہاں گئے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ ایک چیز ہوئی ہے جناب۔ اب مسلم لیگ نواز کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مزید دن خراب وہ خواجہ آصف صاحب ہیں اور ان کے مزید کچھ چیزیں پکڑی گئی ہیں، اور اس کے لیے نام آ رہا ہے کہ ان کے کوئی فرنٹ مین ہے، فرنٹ مین کے اکاؤنٹ سے پیسے ادھر جو ہماری خاتون وفاقی محتسب ہیں کشمالہ طارق، ان کو منتقل ہوئے ان کے اکاؤنٹ میں، پھر پنجاب انٹرپرائزز، یہ ایک نیا اسکیم جو ہے ایکسپینڈ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اس طرف اب مزید 12 کروڑ روپے کی اماؤنٹ بتائی جا رہی ہے، یہ ایک نیا معاملہ کھل گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو بھی پتہ چل چکا ہے، لندن میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو، کہ جناب PDM کا جو سوچ کے PDM بنائی گئی تھی اس میں اب جان نہیں ہے، اور اب حکومت گرانے کا ٹائم گزر چکا، نہ حکومت گرے گی، نہ ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی فوجی قیادت موجودہ
اس کو کچھ ہوگا۔ تو ٹائیں ٹائیں فش ہو گئی اور معاملات دوسرے جنم آ رہے ہیں۔ اب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ پھر اگلی بات یہ کہ براڈ شیٹ کمپنی وہ ایک معاملہ مزید آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے جناب، اور وہ ایک خطرناک سچویشن اختیار کر رہا ہے۔ پھر آنے والے دنوں میں مزید کچھ سختیاں، اور وہ سختیوں کا عمل شروع ہو گیا۔ علی وزیر MN آپ کو معلوم ہے کہ جناب انہوں نے ایک تقریر فرمائی تھی، تو ان کے خلاف نہ صرف FIR درج ہوئی، وہ گرفتار بھی ہو گئے، اور اب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا ہے، اور اس میں انہیں کہا ہے جناب ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے ان کو ڈی سیٹ کرتا ہے، یہ آگے قانونی اور آئینی مسئلہ ہے، کیونکہ آئین جو عدالتی فیصلہ کوئی بھی نہیں ہے ابھی تک، صرف FIR درج ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میرا نہیں خیال کہ فوری طور پہ علی وزیر صاحب کو ڈی سیٹ کر دے گا، بلکہ وہ انتظار کرے گا کسی بھی عدالتی فیصلے کا، اس وقت تک یہ پینڈنگ رہے گا معاملہ۔ تو دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے جو خارجہ پالیسی ہے وہ کافی ایکٹیو ہوئی ہے جناب، اور اس میں افغانستان خاص طور پہ، افغانستان میں 20 جنوری سے پہلے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور اس میں افغانستان کی طرف سے اہم ترین وفود جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں۔ گل بدین حکمت یار پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں، عبداللہ کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مصالحتی جرگہ ہے اس کے اہم ارکان کر چکے ہیں، افغان طالبان کے جو رہنما ہیں وہ کر چکے ہیں، اور اب وزٹ پہ ہیں حزب وحدت اسلامی افغانستان کے سربراہ استاد کریم خلیلی جی۔ یہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خاص طور پہ ان کی دعوت پہ پاکستان آئے ہیں، اور ان کی ملاقات دفتر خارجہ میں ہوئی، عسکری قیادت سے ہوئی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہوئی، اور یہ ایسے وقت میں ملاقات، یہ میں بتا دوں کہ حزب وحدت اسلامی جو ہے جی وہ پاکستان کی لائک مائنڈڈ جماعت ہے پاکستان کے ساتھ، اور یہ اس نے جو رشیا کے اگینسٹ افغان جہاد تھا اس میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا، اور اس وقت جناب گل بدین حکمت یار وزیر اعظم بھی بنے اور اہم ترین کمانڈر رہے۔ تو اس دوران جب سے آفٹر 9/11 جو معاملہ ہوا اس کے بعد یہ خاموش تھے، اور کیا زیادہ عرصہ انہوں نے ایران گزارا تھا، اور اب آئے ہوئے ہیں استاد خلیل صاحب سربراہ حزب وحدت اسلامی کے۔ تو بات چیت چل رہی ہے افغانستان میں آئندہ کا سیاسی سیٹ اپ کیسا ہوگا، کیونکہ ایک ایسا سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں افغان طالبان کو ایک سیاسی قوت تسلیم کر لیا گیا ہے، ایک سیاسی جماعت تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اگلا افغانستان کا سیٹ اپ وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ افواج کا انخلاء، غیر ملکی افواج کا انخلاء جاری ہے، موسٹلی ہو چکا ہے، اہم ترین فوجی اڈے امریکہ خالی کر چکا ہے۔ تو آنے والے دن جو ہیں خاص طور پہ افغانستان والی سائڈ پہ، کیونکہ آرمی چیف نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی، اور ہمارا فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں امن آئے، پیس آئے، اور وہاں پہ ایک نئی منتخب حکومت جو ہے انتخابات کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے، افغان طالبان کو بھی موقع ملے ایک بطور پولیٹیکل پارٹی کے انتخابات میں حصہ لینے کا۔ یہ ساری چیزیں ایک ایگریمنٹ کے تحت ہو چکی ہیں، اب انٹرا افغان ڈائلاگ چل رہا ہے، وہ بھی کافی قریب ہے، پہنچنے کو ہے جناب حتمی نتیجے پہ۔ تو اس سلسلے میں خاص طور پہ، اور اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو انڈیا کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، انڈیا کا وہاں پہ کردار مستقبل میں کافی کم ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔